میرے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو بلاگ کے ساتھ میں ہوں شاہد کاظمی۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت کرونا کی وبا نے پورے پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ چاروں صوبوں کے علاوہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی صورتحال کا اگر جائزہ لیں تو ہر جگہ پہ آرمی کو طلب کیا جا چکا ہے۔ صوبوں میں آرٹیکل 245 کے تحت آرمی طلب کی جا چکی ہے، لیکن اس حوالے سے بطور قوم، بطور عام شہری، عام پاکستانی ہمارا رویہ آج بھی افسوسناک ہے۔ یہاں پہ سب سے پہلے ذکر ہم کرتے ہیں فیس ماسک کا۔ ایک عام سا فیس ماسک جو اس وقت میں نے پہنا بھی ہوا ہے، یہ عام طور پہ مارکیٹ میں 20 سے 30 روپے کا ملتا ہے، لیکن اس وقت بنیادی طور پہ آپ دیکھیں تو یہ فیس ماسک مارکیٹ کے اندر 50 روپے سے زیادہ قیمت کا نہ صرف مل رہا ہے بلکہ یہ مارکیٹ سے ناپید ہو چکا ہے۔ دوسری صورتحال آپ سینیٹائزر کی دیکھیں۔ ہینڈ سینیٹائزر کی ایک 60 ml کی بوٹل جو ہے عام حالات میں 80 سے 100 روپے کی ملتی ہے، جو اس وقت فیکٹری ریٹ کے مطابق 140 سے 150 تک ہو چکی ہے۔ اب اس میں کم از کم دگنا اضافہ ہینڈ سینیٹائزر اور ماسک کی قیمت میں ہو چکا ہے۔ یہاں پہ ایک اور لمحہ فکریہ ہمارے لیے ہے کہ کچھ دن پہلے ایک دوا کا نام سامنے آیا، ملیریا کی ایک دوا کلوروکوین کا نام سامنے آیا کہ وہ کرونا کے حوالے سے مفید ثابت ہو رہی ہے اور کرونا کے مرض کے علاج کے لیے اس کے اثرات مثبت آ رہے ہیں۔ لمحہ بھر میں ہم نے دیکھا کہ 5 روپے کی گولی اور 25 سے 40 روپے کے درمیان ملنے والا گولیوں کا ایک پتہ جو ہے وہ اس وقت کم از کم 300 سے 400 تک ہو چکا ہے، اور سونے پہ سہاگا یہ کہ مارکیٹ میں ملنا ناپید ہو چکا ہے۔ یہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ کسی بھی ایسی دوا کا کرونا کے حوالے سے مثبت نتائج رکھنا یا مثبت حوالے سے اس کا استعمال کلینیکلی ثابت شدہ ہے بھی نہیں۔ دوسرا اہم نقطہ کہ پورے ملک میں اس وقت لاک ڈاؤن کی سی کیفیت ہے اور تمام بڑی مارکیٹس، بڑے شاپنگ مالز بند ہو چکے ہیں، اور اس کے علاوہ گاؤں دیہات تک کے اندر بھی اعلانات کیے جا رہے ہیں کہ غیر ضروری دکانیں بند کی جائیں، اور اس کے علاوہ غیر ضروری چیزیں جو ہیں جہاں پہ نوجوان اکٹھے ہو سکتے ہیں، جہاں پہ محلے کے، علاقے کے، قصبے کے، شہر کے لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں، وہ چیزیں بھی بند کی جائیں اور بند کی جا چکی ہیں۔ لیکن یہاں پہ ایک اور افسوسناک پہلو یہ ہے کہ عام ضرورت کی چیزوں کی قیمتیں آسمان تک پہنچنا شروع ہو گئی ہیں۔ یہاں پہ اگر آپ صرف ایک سادہ سی چیز دیکھیں کہ آلو پیاز جو آپ کو اگر 5 کلو آپ کو 250 یا 300 کے ملتے تھے، ابھی وہی 400 سے 500 تک پہنچ چکے ہیں۔ بے شک حکومت یہ اعلان بھی کر چکی ہے کہ سبزی اور فروٹ منڈیاں بند نہیں ہوں گی، لیکن اس کے باوجود قیمتیں آسمان تک پہنچ گئی ہیں۔ ہم بطور پاکستانی اپنا کردار کب تک نبھانا سیکھ جائیں گے، اور پاکستان سے موجودہ حالات کے مطابق پاکستان میں جس طرح کے حالات ہیں، یہاں پہ ذخیرہ اندوزی، قیمتیں بڑھانا، مصنوعی قلت چیزوں کی پیدا کرنے کو ہمیں لامحالہ غداری سے تعبیر نہ صرف کرنا ہوگا بلکہ اس پہ غداری کی جیسی سزائیں بھی دینا ہوں گی۔ ملک اس وقت پریشانی کا شکار ہے، پورا ملک اس وقت یکجان ہے، سوائے ان ذخیرہ اندوزوں کے، مصنوعی قلت پیدا کرنے والوں کے اور ناجائز منافع کمانے والوں کے، جو اس موقع کو بھی منافع کا ذریعہ سمجھے بیٹھے ہیں۔ یہاں پہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم ان لوگوں کا قلع کما نہیں کرتے، ان کو پکڑتے نہیں ہیں، تو کل کل آنے والے دنوں میں ہم کیسے یہ توقع کر سکتے ہیں کہ ہم پاکستان کو دنیا کی ایک اقتصادی طاقت، فوجی طاقت یا ترقی یافتہ ممالک کی فہرست میں شامل کروا سکیں گے؟ یہاں پہ ہر طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ ہم نے خود اس حوالے سے کوشش کی اور مزدوروں تک راشن پہنچانے کے عملی اقدامات کیے اور ان کو ان کی سفید پوشی کا برم قائم رکھتے ہوئے راشن ان کے گھروں تک پہنچایا۔ یہاں پہ دوسرے لوگوں سے بھی جو فیس بک پہ پوسٹ لگا رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ پوسٹ لگا رہے ہیں، گزارش یہی ہے کہ پوسٹ سے ہٹ کے عملی سطح پہ لوگوں کے گھروں تک راشن پہنچانے کے اقدامات کیے جائیں تاکہ ہم اس ذخیرہ اندوزی کے خلاف جہاد کر سکیں، ناجائز منافع خوری کے خلاف جہاد کر سکیں۔ ہم ایک ایٹمی طاقت ہیں، ہم ایک ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود اگر صرف 14 سے 15 دن کے لاک ڈاؤن میں اپنے ملک کو خوراک مہیا نہیں کر سکتے تو ہمیں کیا فائدہ ایسی ایٹمی قوت ہونے کا؟ پاک فوج اپنا کام کر رہی ہے ہر محاذ پہ، نہ صرف بیرونی محاذ پہ، اندرونی محاذ پہ بھی۔ ہم نے صبح سے دیکھا کہ آرمی کے جوان سڑکوں پہ لوگوں کو آگاہی دے رہے ہیں، لیکن بطور عام پاکستانی ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم اس وبا کے دنوں میں لوگوں کو آگاہی فراہم کریں، ذخیرہ اندوزوں کے خلاف جہاد کریں، ناجائز منافع خوری کے خلاف جہاد کریں۔
اور ہم عام ضرورت کی اشیاء اپنے گھروں میں جائزہ لیجئے کہ جو چیزیں آپ کو اضافی لگتی ہیں ان میں سے کچھ چیزیں کچھ حصہ کاٹ کے آپ ضرورت مندوں کو دینا شروع کر دیں. 1 مہینہ مشکل ہے, 2 مہینے مشکل ہیں, اور اس کے علاوہ اللہ نے اگر اپنا کرم کیا تو ہم نہ صرف اس بیماری سے نمٹ لیں گے بلکہ ان ناجائز منافع خوروں کو بھی ہم مناسب جواب دیں گے. پاکستان کو آپ کی ضرورت ہے, ملک کو آپ کی ضرورت ہے, صوبوں کو آپ کی ضرورت ہے, اس قوم کو آپ کی ضرورت ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.